الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آج ہم آپ کے سامنے قیامت سے پہلے ایک بہت بڑی آگ کا ظہور ہوگا، اس حوالے سے ایک تعارض کی تطبیق قائم کریں گے۔ چنانچہ بخاری شریف کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے پہلی نشانی یہ ہوگی کہ ایک آگ ظاہر ہوگی جو مشرق سے مغرب کے لوگوں کو آپس میں جمع کر دے گی۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ ایک بہت بڑی آگ کا ظہور ہوگا کہ جو مشرق کے لوگوں کو مغرب کے ساتھ آپس میں جمع کر دے گی، جبکہ اس کے برعکس دوسری حدیث پاک جو بخاری اور مسلم شریف کے اندر مذکور ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی کہ حتیٰ کہ ایک بہت بڑی آگ کا ظہور ہوگا کہ جو حجاز سے اٹھے گی اور بصرہ کے اونٹوں کی گردنوں کو روشن کر دے گی۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ بہت بڑی آگ یہ حجاز سے اٹھے گی اور اتنی بڑی ہوگی کہ بصرہ کے اونٹوں کی گردنوں کو روشن کر دے گی۔ پہلی حدیث میں ہے کہ یہ آگ لوگوں کو گھروں سے نکالے گی اور آپس میں جمع کر دے گی، جبکہ دوسری حدیث پاک میں آگ صرف روشن ہوگی لیکن لوگوں کو جمع نہیں کرے گی۔ دونوں حدیثوں میں بظاہر تعارض معلوم ہوتا ہے۔ اب اس تعارض کے درمیان تطبیق اس طرح قائم ہوگی کہ اس کے دو جواب ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ دونوں حدیثوں میں دو مختلف آگوں کا ذکر ہے، یعنی دو آگوں کا ظہور ہوگا اپنے اپنے وقت میں۔ پہلی آگ اتنی بڑی ہوگی کہ یہ مشرق سے مغرب تک کے لوگوں کو آپس میں جمع کر دے گی، اور دوسری آگ جس کا ظہور ہوگا وہ حجاز سے اٹھے گی اور اتنی بڑی ہوگی کہ یہ بصرہ کے اونٹوں کی گردنوں کو روشن کر دے گی۔ لہذا دونوں حدیثوں میں دو مختلف آگوں کا ذکر ہے، اور اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ محدثین کرام فرماتے ہیں کہ یہاں دونوں آگوں سے مراد جنگ عظیم ہے۔ مطلب یہ کہ اتنی بڑی جنگ ہوگی جس کو دوسری حدیث میں حضور نے الملحمۃ العظمیٰ قرار دیا، یعنی کسائی کے پھٹے کا نام دیا۔ تو یہ دونوں آگوں سے مراد یہی جنگ عظیم ہے۔ مطلب یہ کہ اتنی بڑی جنگ ہوگی کہ مشرق سے لے کر مغرب تک کے لوگ اس جنگ میں مبتلا اور متاثر ہوں گے، اور یہ جنگ دنیا کے تمام لوگوں کو آپس میں ایک کر دے گی۔